اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 169 سے لے کے 175، 7 آیتیں۔ آیت نمبر 169، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بل احیاء عند ربهم یرزقون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ولا تحسبن الذین، یعنی سوچے نہیں وہ لوگ ان کے بارے میں، یعنی جو قتلوا، یعنی کہ مطلب وہ لوگ جو قتل ہوئے فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، تو ان کے بارے میں مت سوچو کہ وہ جو قتل ہوئے اللہ کے بارے میں، یعنی اللہ کی راہ میں، اموات، ڈیڈ۔ اللہ کی راہ میں جو بھی قتل ہوا وہ تو شہید ہوا نا، اور شہید کے لیے اللہ نے رکھا ہے کہ جیسے ہی ان کی یہاں پر جیسے شہادت ہوئی، اور وہ ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ ان کو مت کہو کہ وہ ڈیڈ ہیں، اموات، یعنی کہ ان کو یعنی وہ مر گئے، ایسا مت بولو، اس لیے کہ وہ تو وہ زندہ ہے اور وہ اپنے رب کے پاس جو ہے اپنا رزق حاصل کر رہے ہیں اللہ کے تھرون کے نیچے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بل احیاء، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے پاس، یعنی ان کے رب کے پاس سے وہ رزق ان کو عطا ہو رہا ہے۔ Think not of those who are slain in Allah's way as dead. Nay, they live, finding their sustenance from their Lord. اس کی نوٹ ہے 477۔ A beautiful passage about the martyrs in the cause of truth۔ یہ پورا ایک پیسج ہے نا جو پوری شہادت اور شہید کے لیے جو ہے۔ They are not dead، ان کے لیے مت کہو کہ وہ مردہ ہے یا مر گئے۔ They live، وہ زندہ ہیں۔ And in a far higher, deeper sense than in the life they have left۔ یعنی یہ دنیا کی زندگی جو انہوں نے چھوڑی ہے، اس سے تو وہ وہاں کی زندگی جو ان کو ملی ہے، وہ جو زندہ ہے وہاں، وہ بہت ہی بلند ترین، اور جو ہماری سوچ یا ہمارا جو مطلب ہم جو اس کے بارے میں جو سینس کریں، وہ بھی یعنی سمجھو کہ بہت گہرا ہے جو ہم نہیں سوچ سکتے۔ تو ان کے لیے وہاں پر یہاں کی زندگی سے بہت ہی زیادہ بلند ترین، بہت ہی اچھی زندگی ان کو وہاں ملی ہے۔ Even those who have no faith in the hereafter honor those that die in their cause۔ یعنی جو لوگوں کا ایمان نہیں ہے، مطلب کہ جیسے دوسرے سب دین مذہب کے لوگ جن کا ایمان آخرت میں نہیں ہے، لیکن ان کے بھی اگر کوئی اس طرح سے اس کوئی کاز میں، جیسے ملٹری میں یا پھر کہیں پر بھی ایسے جو ان کے کاز کے اندر سمجھو کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے، تو وہ لوگ کتنا آنر کرتے ہیں، ان کا بہت آنر ہوتا ہے نا، جیسے مارٹرز کا تو آنر یہاں ملٹری اور سب جگہ پہ بھی دیکھو کتنا ہے۔ with the crown of immortality in the minds and memories of generations unborn۔ یعنی ان کے اوپر، یعنی جیسے وہ بولتے ہیں نا ہم امر ہو گئے، امر، تو وہ جو امر ورڈ ہے، یعنی ہم تو اس کا میننگ جانتے ہیں کہ جو یعنی ان کے وہ دائم ہے، یعنی تو ان کے لیے وہ لوگ ایسا ٹریٹ کرتے نا کہ ان کی یادیں اس کو یادگار بناتے ہیں، اور ابھی تو جو مطلب جو نسلیں پیدا بھی نہیں ہوئی ہیں، تو ان کے لیے بھی مطلب یہ جو ان کی جو دکھاتے ہیں کہ بھئی یہ لوگ اتنے امورٹل ہو گئے ہیں،
اور امر ہو گئے تو وہ جو آنے والی نسلیں ہیں وہ بھی ان کا بہت احترام کرتی ہیں. بٹ ان فیتھ، لیکن اب ہماری ایمان کی بات ہے. تو یہاں تو ایمان نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ لوگ اتنا سب مانتے ہیں اور بہت آنر دیتے ہیں. بٹ ان فیتھ وی سی a higher, truer and less relative immortality. ہم لوگوں کا جو ایمان ہے اس کے اندر یہ اس کی زیادہ بات نہیں ہے کہ وہ امر ہو گئے اور ایسا سب، بلکہ بہت بلند اور بہت ہی حق، اور یعنی حق یعنی ان کے ہمارے جو شہید ہوتے ہیں ان کے لیے یعنی ان کا بہت بڑا حق اور بہت ہی ان کو بلند ترین سمجھا جاتا ہے. پرہیپس immortality is not the right word in this connection. یعنی ہمارے جو شہید ہوتے ہیں ان کے لیے تم یہ امر ہو گئے والا ورڈ نہیں بولو گے اور وہ سوٹ بھی نہیں کرتا as it implies a continuation of this life، کیونکہ اس میں ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ وہ امر ہو گئے یعنی اب یہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ چلتی ہی رہے گی ان کی. In their case, through the gateway of death, they enter the true real life as opposed to its shadow here. جیسے ہی شہادت ملی وہ داخل ہو جاتے ہیں اس موت کے ذریعے سے اس جگہ پہ جو حقیقی زندگی ہے سچ مچ کی، اور اس کا ایک عکس ہے، ایک شیڈو ہے جو یہ دنیا کی زندگی میں ہم کو دکھائی دیتا ہے. اصلی زندگی تو وہیں آخرت کی ہے نا. پھر ہے آیت نمبر 170. فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ ویستبشرون بالذین لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فریحین خوشیاں مناتے ہیں، وہ ریجوائس. فریحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، تو وہ وہاں پر ریجوائس کر رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں جو ان کے رب نے ان کو عطا کیا اپنے فضل سے، اپنی نعمتوں سے، اپنی باؤنٹی سے. اللہ کی نعمتوں کو وہ وہاں پر ان کو انجوائے کر رہے، وہ خوش ہے، خوشیاں منا رہے وہاں. وَيَسْتَبْشِرُونَ، اور بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ، اور ان کے لیے مطلب جو ابھی پیچھے رہ گئے ہیں ان کے لیے ان کو یہ ہے کہ مطلب کہ کاش ان کو بھی جلد سے جلد یہ شہادت ملے اور وہ بھی ہمارے ساتھ جوائن ہو جائے یہاں پر. یعنی ان کی فیلنگز یہ ہوتی ہے، تو ان کو بھی وہ خوشیاں اور وہ جو اللہ کے پاس سے جو کچھ بھی مل رہا ہے اور جو شہادت کا ایک مرتبہ ہے، جو ایک شان، ایک گلوری، تو ان کو چاہیے کہ وہ جو ہمارے پیچھے رہ گئے ان کو بھی ملے. وہ یہ چاہتے ہیں. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ، وہ جو پیچھے رہ گئے تو ان کو چاہیے کہ جلد سے جلد ان کو بھی یہ مل جائے. لیکن دنیا کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان کے لیے رو رہے ہوتے ہیں. اللہ خوف علیہم، کہ ان کے لیے کوئی خوف نہیں، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی کوئی غم، کہ ان کو کوئی، یعنی ایکچولی یہ بھی ہے کہ جو پیچھے رہ گئے ان کو نہ تو کوئی خوف اور نہ ہی غم، یعنی ان کو غم بھی نہیں کرنا، یعنی غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. They rejoice in the bounty provided by Allah, and with regard to those left behind who have not yet joined them in their bliss, the martyrs glory in the fact that on them is no fear, nor have they cause to grieve. یعنی جو شہید ہے اس کے لیے خود بھی ہے، لیکن جو وہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ اور ہمارے جو پیچھے رہ گئے ان کو بھی یہ سب کچھ ملے،
تو وہ ان کے لیے بھی ہے کہ ان کو تو کوئی خوف اور غم نہیں ملے گا نا شہادت اگر ملی تو. اس کی نوٹ ہے 478. The martyrs are not only rejoice at the bliss they have themselves attained. جو بھی شہید ہے جس کو شہادت حاصل ہو گئی ہے وہ تو وہاں خوشیاں منا رہے ہیں جو ان کو وہاں پر اللہ کی نعمتیں اور اللہ کا جس طرح سے ان کو شاندار سب کچھ ملا ہے جنت کے اندر جو انہوں نے اپنی شہادت سے انہوں نے حاصل کیے. The dear ones left behind are in their thoughts. ان کے جو عزیز ہیں جو ان کے beloved ہیں جو بھی ان کے بال بچے بھائی بہن جو بھی ہے وہ ان کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں. It is part of their glory that they have saved their dear ones from fear. اور ان کی جو یہ شان و شوکت جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے اپنے جو عزیز ہیں ان کو اس چیز سے بچا لیا ہے کہ غم فرام فیئر سورو دکھ ہیومیلیشن ذلت اینڈ گریف یعنی دکھ یعنی صدمہ ان دس لائف یہ دنیا کی زندگی جو ہے ایون بیفور دے کم ٹو شیئر ان دا گلوریز آف دا ایئر آفٹر کہ یعنی اگر شہید جو کوئی بھی ہو گیا تو اس کے پیچھے جو گھر والے ہیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو بچا لیا غم سے صدمے سے سب سے بے عزتی سے بھی. اور ابھی وہ جو ہے آخرت کی یہ تمام جو شان و شوکت ہے ابھی وہ اس میں حصے دار ہوئے نہیں ہیں ابھی وہ دنیا میں ہی ہے لیکن ان کی چاہت یہ ہے کہ ان کو بھی یہ ملے. نوٹ ہاؤ دا ریفرین On them shall be no fear nor shall they grieve. یہ جو بات ہے کہ یہاں پر بھی یہ بات آئی ہے کہ نہ ان پہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی غم. Comes in here with a new appropriate meaning. یہاں پر ایک نئے انداز میں آئے کہ جیسے جو پیچھے رہ گئے ان کے لیے یعنی کیونکہ ان کے گھر کا کوئی بھی بندہ شہید ہوا ہے تو ان کے لیے اس پہ آنسو نہیں بہانا ہے. Besides other things, it means that the dear ones have no cause to grieve at the death of the martyrs. تو یعنی اس کے اور بھی جو بھی مطلب میننگ ہے لیکن یہ بھی ایک ہے کہ اپنے ان کے عزیز لوگ جو چھوٹے ہیں دنیا میں تو ان کے لیے اپنے شہیدوں کے لیے دکھ منانا نہیں ہے. rather have they cause to rejoice. بلکہ ان کے لیے بھی وہ خوشی کی ہی بات ہے. شہادت. اب ہے آیت نمبر 171. یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین. یستبشرون بنعمت من اللہ. اللہ کے پاس سے جو نعمتیں ان کو عطا ہو رہی ہے وہ تمام نعمتوں میں وہ بہت ہی خوشیاں منا رہے ہیں ریجوائس کر رہے ہیں. یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل اور اللہ کی جو باؤنٹیز ہے فضل. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ اللہ ضائع نہیں کرے گا اجر المؤمنین مومنین کے اجر کو. اللہ مومنین کے اجر کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا. جو بھی ان کا اجر ہے اللہ اس کو دے گا ان کو بڑھا کر دے گا. They rejoice in the grace and the bounty from Allah and in the fact that Allah suffereth not the reward of the faithful to be lost in the least. ایک تنکا بھی اس میں سے نہیں ہٹے گا جو اللہ نے رکھا ہے. اب یہاں سے آیت نمبر 172 جو ہے وہاں سے 18واں رکوع سٹارٹ ہو رہا ہے سیکشن نمبر 18 آیت نمبر 172. الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم. الذین استجابوا للہ والرسول
وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی پکار کے اوپر جواب دیا، فوراً کہا کہ مطلب حاضر ہیں، یعنی جیسے ہی اللہ اور اللہ کے رسول نے جب پکارا، من بعد ما اصابہم القرح، یعنی کہ جن کے اوپر یعنی جو زخمی ہو چکے تھے ان کے ابھی زخم تازہ ہے، اور اللہ اور اللہ کے رسول کی پکار کے اوپر وہ لوگ لبیک بول کے آ گئے اپنے زخموں کے ساتھ، جبکہ وہ زخمی ہیں ابھی. للذین احسنوا، کہ جو یہ احسان یعنی وہ بہت ہی عمدہ یعنی احسان کا درجہ. للذین احسنوا منہم، جو ان میں سے بہت ہی احسن کے اوپر مطلب آ گئے. واتقوا، اور وہ کہ جو تقوی بھی ان میں ہے کہ وہ غلط چیزوں سے اپنے آپ کو روکتے ہیں، بچاتے ہیں، ان کے لیے ہے اجر عظیم، بہت بڑا اجر، کیونکہ وہ احسن اور ان کا تقوی یعنی کہ وہ محسنین کے درجے پہ پہنچ گئے، اور پلس ان میں تقوی ہے کہ وہ اپنے آپ کو رانگ سے بچاتے ہیں، غلط سے بچاتے ہیں، تو ان کا اجر جو ہے وہ بہت ہی عظیم ہے، بہت ہی گریٹ. Of those who answered the call of Allah and the Messenger, even after being wounded, those who do right and if refrain from wrong have a great reward. اس کا 479 نوٹ ہے. After the confusion at Uhud, کہ احد کے اوپر تو بہت ہی مطلب کنفیوژن ہو گیا تھا، بھاگ دوڑ مچ گئی تھی، سب الٹا ہو گیا تھا معاملہ. Men rallied round the Prophet، ان جو سارے مطلب لوگ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں طرف، وہ مطلب اطراف ہو گئے ان کے چاروں طرف. He was wounded and they were wounded. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی تھے اور وہ لوگ بھی زخمی تھے. But they were all ready to fight again. مگر وہ دوبارہ پھر سے اسی وقت اسی حال میں جنگ کرنے کے لیے تیار تھے. ابو سفیان with his Meccans withdrew، یعنی ابو سفیان اپنے جو مکہ کے لوگ ان کے ساتھ تھے ان سے وہ مطلب انہوں نے پیچھے ہٹ گئے، withdraw کیے. But left a challenge with them to meet him and his army again at the fair of بدر صغرا نیکسٹ ایئر. لیکن ابو سفیان جو ہے انہوں نے اپنے تمام مکہ کے جو ساتھی ان کے ساتھ تھے ان سب کے ساتھ وہاں سے نکلے، لیکن یہ چیلنج کرتے ہوئے کہ ہم اگلے سال ملیں گے بدر جو ہے وہیں پر، وہاں پر میلہ بھی لگتا ہے بدر کا، تو ہم وہاں ملیں گے، وہ اور ان کی فوج. The challenge was accepted. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ چیلنج بھی قبول کیا کہ ٹھیک ہے. And picked band of Muslims under their intrepid leader kept the tryst, but the enemy did not come. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے تو برابر ایک سال کے بعد جو وقت تھا اسی وقت پہ یعنی وہ جو انہوں نے چیلنج کو قبول کیا تھا تو انہوں نے اپنے ان مسلمانوں کو مطلب جمع کیا جو کہ مطلب برابر جو اچھے صحیح تھے ان تمام کو جمع کیا، اور ان کے جو دلیر اتنے نڈر لیڈر جو ان کے تھے وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا. تو ملاقات جو ان کی ہونی ہے آرمیز کی، تو اس کا وہ وعدہ انہوں نے پورا رکھا. لیکن دشمن لوگ ہی وہاں نہیں آئے، ابو سفیان اور ان کی پوری آرمی وہاں نہیں آئی. ایکچولی انہوں نے وہاں آرمی کو جمع تو کیے تھے اور نکل بھی پڑے، لیکن کچھ ہی دور جانے کے بعد ان لوگوں کے دل میں کوئی بے چینیاں ہونے لگی، جیسے ابو سفیان کو بھی. اور ابو سفیان نے جب اپنی فوج جو ہے دوسرے بہت سارے لوگ بھی اس میں شامل ہوئے تھے تو ان سے جب کہا کہ میرے دل میں کچھ بے چینی سی ہے، تو سب نے کہا ہاں ہمارے بھی دل میں. تو کہا چھوڑو واپس جاتے ہیں. تو وہ لوگ تو واپس چلے گئے وہاں سے.
اس سے مسلمانوں کا دبدبا اور بھی رعب جو ہے وہ اور پڑ گیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں پر آئے بھی اور وہ 8 دن تک وہاں انتظار کرتے رہے. دے ریٹرن، پھر وہ واپس لوٹ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی، not only unharmed but enriched by the trade at the fair, and it may be presumed strengthened by the accession of new adherents to their cause. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو کسی کو بھی کوئی نقصان جانی مالی کوئی بھی نقصان نہیں ہوا، بلکہ وہ وہاں کا جو میلہ تھا اس میلے کے اندر سے وہ لوگ اور بھی مطلب اچھا جیسے انہوں نے وہاں سے جو بھی کاروبار یا جو بھی وہاں پر ہوا ہوگا اس فیئر کے اندر، تو وہ اور اللہ نے ان کو وہاں پر اور بھی اللہ نے مال اور اس چیز سے نوازا، برکتیں دی، اور لوگ بہت سارے اس کے اندر مطلب آ گئے جو اسلام کے فولڈ میں، جنہوں نے اسلام قبول کیا، تو اسلام کی اور طاقت بھی بڑھ گئی اور مطلب ان کو نئے اور لوگ بھی ملے. تو یہ ہوتا ہے جب انسان اللہ کی راہ میں اگر نکلے اور اللہ پر ہی بھروسہ رکھے، تو دیکھو ان کو جنگ بھی نہیں کرنی پڑی بلکہ اور ان کے لیے منافع اور اس طرح سب ہوا اور مسلمان لوگ بنے ان کو لے کر، اور ان کا رعب جو ہے وہ اور پڑ گیا کہ بھئی وہ تو آگے ویٹ کر رہے تھے لیکن ابو سفیان اور ان کی آرمی ہی نہیں آئی. تو یہ ایک بہت بڑی رعبدار بات ہوتی ہے. آیت نمبر 173، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم فزادہم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. الذین قال لهم الناس، اور وہ لوگ جو کچھ مطلب لوگ ہیں، کچھ انسان ہیں جو ان کو یہ مطلب کہہ رہے ہیں، ان الناس کہ بہت سارے لوگ ہیں، ان الناس قد جمعوا یعنی بہت سارے آرمی کے اندر بہت سارے لوگ جمع ہوئے ہیں، لکم تمہارے لیے یعنی تمہارے خلاف، فخشوہم تو ڈرو ان سے. تو لوگ ان کی جب وہ نکل رہے تھے جب تو ان کو ڈرا رہے تھے کہ وہاں سے تو بہت بڑی آرمی آ رہی ہے، وہ تو بہت سارے لوگ ہیں تو ان سے ڈرو. مگر جو وہ سارے جو مسلمان تھے جو کہ وہاں پر جا رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ان کا ایمان تو بہت مضبوط تھا الحمدللہ، تو ان کے ایمان کے اندر اور اضافہ ہی ہوا، فزادہم ایمانا تو ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا، وقالوا اور انہوں نے جواب دیا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ تو بہت ہی اچھا کارساز، دوست، پشت پناہ، مددگار، پروٹیکٹر، سب کچھ الوکیل میں، ونعم الوکیل تو ہمارے لیے اللہ کافی ہے، یعنی جیسے وہ ڈرے نہیں. Those to whom men said, a great army is gathering against you, so fear them. But it only increased their faith. They said, for us Allah sufficeth, and He is the best guardian. یہ تھا ان کا جواب. اور ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ کی آزمائش جب آتی ہے تو اللہ ایسی سچویشن، ایسے حالات پیدا کرتا ہے کہ جس میں بندہ جو ہے وہ اس کو لگتا ہے کہ کیا ہوگا اب کیا ہوگا، لیکن وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. لیکن اس آزمائش میں جو پار اتر گیا، جس نے سوچا کہ نہیں ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ تو کیا ہی اچھا الوکیل ہے ہمارا، تو وہ لوگ ان کو وہ آزمائش جو ہے نا، جیسے ابھی ان لوگ گئے تو جنگ کے لیے تھے لیکن وہ تو وہاں سے میلے میں سے اور بھی اچھا کاروباری فائدہ بھی کر کے آئے، اور مسلمان بھی کتنے سارے بن گئے جو ان کے ساتھ آئے، تو وہ اللہ نے تو برکت ہی برکت دی ان کو. لیکن جب وہ نکل رہے تھے تب تو ان کو نہیں معلوم تھا نا
تو آزمائش جو اللہ کی طرف سے تھی وہ آزمائش میں وہ پار اتر گئے تو پھر اللہ بہت کچھ نواز دیتا ہے. جیسے کہ جنگ احزاب جو تھی اس میں ایک پورا کے پورا سیج جس کو بولتے ہیں کہ محاصرہ، تو انہوں نے پورا کے پورا چاروں طرف سے گھیر لیا تھا اور محاصرہ کیا تھا ان لوگوں نے، اور جنگ تو نہیں ہوئی لیکن وہ جو پورے دن گزرے ہیں جتنے بھی، مطلب ایگزیکٹ نمبر 27 یا ایسا ہی کچھ ہے کہ ایک مہینہ، لیکن وہ اتنے ٹائم تک کتنا ٹینشن تھا. مگر سوچو کہ اس ٹینشن میں جو منافق تھے وہ ظاہر ہو گئے بڑبڑ کر کے، اور جو مومن تھے انہوں نے کہا نہیں اللہ کا وعدہ یہی تھا، ایسا ہی ہوگا، تو اس لیے ہمارا ایمان تو اور بڑھ گیا کہ ہم کو ان چیزوں سے گزرنا ہی ہے. اور سوچو کہ جب ان لوگوں نے اپنا ایمان مضبوط رکھا، ایمان والوں نے، اور وہ نہیں ڈرے، تو جنگ تو نہیں ہوئی نا، بلکہ ایک ایسی آندھی شروع ہو گئی، اللہ نے آندھی شروع کروا دی جس سے وہ آندھی سے جو ان کے جو آگ جل رہی تھی جس پہ ان کے مطلب کھانے پک رہے تھے، تو وہ سوچو کہ وہ ہانڈیاں بھی الٹ گئی اور وہ جو آگ تھی وہ خیموں نے پکڑ لیا اور وہاں آگ ہو گئی کہ ان کے جانور بھی جل رہے اور ان کو فوراً بھاگنا پڑا وہاں سے. تو جنگ تو نہیں ہوئی لیکن آزمائش تو ہو گئی ایمان کی. تو اللہ کبھی نہیں کچھ ہوتا کہہ رہے کچھ بھی تو نہیں ہوا، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن آزمائش ہوتی ہے، اور اس آزمائش میں کون پاس ہوتا ہے کون فیل ہوتا ہے، کہ کون منافق ہے جس کا ایمان اللہ پہ نہیں، اور کون ہے جو مومن ہے ریئل سچے جن کا ایمان اللہ پر ہے. تو ایسی آزمائش اللہ کرتا ہے. ہوتا تو کچھ بھی نہیں ہے لیکن نہیں کچھ ہوتا، اور پھر ایسا لگتا ہے ارے کچھ ہوا بھی نہیں. تو یہ ہے اللہ کی آزمائش. یہاں بھی وہی چیز ہے. اب ہے نیکسٹ 174. فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ. اور فَانْقَلَبُوا وہ لوٹے، بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ نعمتوں کی، اللہ کی طرف سے نعمتوں کے ساتھ. فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ اور اللہ کے فضل کے ساتھ. لم يمسسهم سوء ان کو تو کسی ہارم نے، کسی برائی نے ٹچ بھی نہیں کیا. وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ اور وہ تو اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا چاہتے تھے، انہوں نے فالو کیا تھا اللہ کی رضا کو، اتباع. وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ اور اللہ تو ذو یعنی اونر، مالک، لارڈ، یعنی وہ تو ذو فضل عظیم ہے. واللہ ذو فضل عظیم ہے یعنی اللہ تو بہت بڑے فضل کا، بہت بڑی باؤنٹی کا مالک ہے. وہ جو چاہے وہ دے، جتنا چاہے دے، وہ کبھی ختم نہیں ہونے والا. واللہ ذو فضل عظیم. And they returned with grace and bounty from Allah. No harm ever touched them, for they followed the good pleasure of Allah. And Allah is the Lord of bounties unbounded. عطا ہے اللہ کا فضل. اب ہے آیت نمبر 175. انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوهم ولا خافونی ان کنتم مؤمنین. انما صرف شیطان تھا. انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، اس کے اولیاء جو ہے شیطان کے، یعنی اس کے جو بھی اس کے اولیاء ہیں، اس کے مدد کرنے والے، اس کے ساتھی، اس کے دوست، تو وہ شیطان ہے جو تم کو ڈرا رہا ہے. انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، اپنے اولیاء سے، وہ اپنے اولیاءوں سے ڈرا رہا ہے ان کو کہ دیکھو یہ ہو جائے گا، دیکھو وہ ہو جائے گا.
تو اب دنیا کے اندر سمجھو جو انسان شیطان کے ساتھی ہیں، یعنی بولتے ہیں نا شیطان صفت انسان، جنوں میں تو ہے ہی، انسانوں میں بھی ہے ان کے فرینڈز. تو شیطان کے فرینڈز جو انسان ہیں وہ ڈرا رہے تھے نا ان کو کہ بہت بڑی آرمی ہے، مت جاؤ، بہت ہے، بہت ڈرو ان سے. تو کیوں ڈرا رہے تھے تم؟ اس لیے کہ وہ شیطان جو ہے وہ اپنے جو اس کے مطلب ہے اولیاء، ان سے وہ ان کو ڈرا رہا تھا، اور وہ اولیاء انسانی شکل میں جو بھی تھے، منافق لوگ یا جو بھی. فلا تخافوہم، تو ان سے مت ڈرو. وخافونی، مجھ سے ڈرو. اللہ کہتا ہے تو ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو. ان کنتم مؤمنین، اگر تم سچ مچ کے مومنین ہو تو، نام کے نہیں، تم سچ مچ کے اگر حقیقت میں تم مومنین ہو تو پھر ان سے مت ڈرو. کیونکہ اگر تمہارا ایمان اللہ پہ اتنا سالڈ ہے، اتنا مضبوط ہے، تو تم کو کسی سے ڈرنے کی کیا ضرورت؟ اللہ کہتا ہے مجھ ہی سے ڈرو. یعنی اللہ سے ڈر کے ہم بہت سارے غلط کام نہیں کریں گے نا، ہم بہت سارے رونگ سے، ظلم سے بچ جائیں گے. ظلم جس کو اللہ نے کہا ہے رانگ ڈوئنگ، سننگ، تو وہ اس سے بچ جائیں گے اگر ہم اللہ سے ڈرتے رہے. تو اللہ کہتا ہے مجھ سے ڈرو، ان سے مت ڈرو. ان کنتم مؤمنین، اگر تم سچ مچ کے مومن ہو، حقیقت میں مومن ہو تو. دیکھ لو اللہ کا یہ انداز بولنے کا. تو اللہ اس طرح سے اپنے بندوں کو، مومن بندوں کو آزماتا بھی ہے، اور جب آزمائش میں وہ پاس ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ کی طرف سے ان کے اوپر رحمتیں، نعمتیں سب نازل ہوتی ہے.